اس میں احکام بھی تھے، فضائل بھی تھے، اور پچھلی امتوں کے واقعات بھی تھے، امت محمدیہ کے فضائل بھی تھے ان تختیوں میں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے مناسب جگہ پہ رکھی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان کو اٹھانے کے لیے آخذ الالواح، اٹھانے کے لیے ان کے قریب گئے تو رب کی قدرت، اللہ کریم نے قوم کی لاپرواہی کی وجہ سے، قوم کی اس غلطی کی وجہ سے 6 تختیاں اللہ نے آسمان پر اٹھا لی، اور ان میں جو بڑے بڑے اہم مضمون تھے وہ بھی وہاں سے اٹھا لیے گئے، ایک تختی باقی رہ گئی۔ اس تختی پر جو احکام مرتب تھے، حلال و حرام کے مسائل تھے، اور اس قوم کے لیے جو احکام فرائض تھے وہ تھے، احکام مکروہات اور حرام تھے، اور دیگر چند مسائل، کچھ ان کی زندگی کے معاملات کے متعلقات اس میں مسائل تھے۔ زیادہ تر مسائل ان تختیوں سے اٹھا لیا گیا۔ وفی نسختہا ہدی ورحمہ، اور ان کی تحریر میں جو ہم نے ہدایت اور رحمت رکھی تھی اس کو بھی ہم نے اٹھا لیا۔ للذین ہم لربہم یرہبون، اور ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، جو رب سے ڈرنے والے تھے، ان کے دل میں اللہ نے رحمت اور ہدایت کا ڈر رکھ دیا۔ جو نہیں ڈرنے والے تھے ان کے لیے ہدایت کو بھی اٹھا لیا گیا اور رحمت کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اب تختیاں اٹھا لی گئی تو موسیٰ علیہ السلام حیران کہ ساتھ رکھی تھی، اٹھانے کے وقت ایک مل رہی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ یہ تمہارے اس برے عمل کی وجہ سے یہ سزا تمہیں دی جا رہی ہے۔ اب قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست گزار ہوئی، اے موسیٰ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی، ہم معافی کے طلبگار ہیں، چلو اللہ تعالیٰ سے بات کرو، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مردوں سے وعدہ فرما لیا۔ ارشاد فرمایا کہ 12 قبیلے ہیں، اور ہر قبیلے میں سے 6 افراد جو قابل اعتماد معتمد علیہ شخصیات، 6 بندے ہر قبیلے میں سے نکل آئے، اور 6 بندے ہر قبیلے میں سے نکلیں، 12 چھیک 72 ہوتا ہے، 72 افراد بن گئے۔ جب 72 افراد تیار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرے اللہ نے میرے ساتھ 70 آدمیوں کی بات فرمائی ہے، اجازت نامہ جو ملا وہ 70 آدمیوں کا ہے، تیار 72 ہو گئے ہیں، کسی ایک قبیلے کے 2 یا 2 قبیلوں کا ایک بندہ وہ یہاں رہ جائے اپنی مرضی سے، لیکن اب پتہ ہو کہ رب سے بات ہونی ہے، رب سے کلام ہونا ہے، پیچھے کون رہے، کوئی بھی لانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی گئی، اے موسیٰ علیہ السلام انہیں کہہ دو کہ جو جائیں گے ان کو جو اجر ملے گا وہ تو ملے گا ہی ملے گا، جو نہیں جائے گا اس کو زیادہ اجر ملے گا، جو یہاں رہے گا اس کو زیادہ اجر عطا کر دیا جائے گا، اس کا مرتبہ اور بڑھا دیا جائے گا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، کئی بار ایسے ہوتا ہے کام کرنے والا اجر لے جاتا ہے، کئی بار ایسے ہوتا ہے نہ کرنے والا ثواب زیادہ لے جاتا ہے۔ مقصود کام کی بات نہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نے لکھا آخر کیا وجہ ہے کہ نہ کرنے والے ثواب زیادہ لے گئے، کرنے والوں کو ثواب تھوڑا ملا۔ مشکات کی شرح کی 8ویں جلد میں مفتی احمد یار خان نے جہاں غزوہ بدر کا ذکر کیا اور وہاں اس مسئلے کو لکھا ہے، فرماتے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے زندگی میں کہ کام کرنے والا ثواب زیادہ لیتا ہے، نہ کرنے والا تھوڑا، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کرنے والا ثواب تھوڑا لے جائے، نہ کرنے والا زیادہ لے جائے۔ سنو دلیل کیا دیتے ہیں مفتی احمد یار خان، فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے لیے 313 اصحاب تیار ہوئے، گن گٹ کے جتنے بنے وہ 313 تھے، ایک بندہ بھی آ جاتا تو 14 ہو جاتے،
وہاں ہزار کی فوج مقابلے میں آ رہی ہے اور وہ پوری تیاری کے ساتھ، یہ بے سر و سامان، پھر ابھی آرام بھی نہیں کیا، غزوے کی تیاری۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی بھی تیار ہو گئے۔ رحمت عالم نے فرمایا عثمان تیرا جانا بھی بہتر ہے پر نہ جانا جانے سے بہتر ہے، نہ جانا جانے سے بہتر ہے۔ حضرت عثمان غنی پھر رہنے پر تیار ہو گئے۔ مقصود یہ تھا کہ وہاں جانے پر بھی رضا تھی، رہنے پر بھی رضا تھی، وہ وہاں جا کے رضا کو پاتے رہے، انہیں یہاں رضا مل گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی پھر نہیں گئے غزوہ بدر میں، آپ شریک نہیں ہوئے، کئی بار سن چکے ہو۔ حضور پاک فتح حاصل کر کے کامیابی کے ساتھ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینے میں پلٹے نا، تو فرمایا جو مال غنیمت ملا ہے اس کو رکھو، اس کے حصے کرو، اس کو تقسیم کرو، پر جہاں حصے بناؤ نا وہاں حضرت عثمان کا حصہ بھی نکالنا۔ حضور وہ گئے نہیں، وہ فرمایا وہ نہ گئے کہ بھی گئے ہوئے ہیں، ان کا رتبہ اللہ نے یہ کر دیا ہے۔ تو یہ کئی بار ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو نہیں جائے گا اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ جب یہ فرمایا تو جناب یوشع بن نون اور کالب، یہ بھی حضرت یوشع بن نون کے وزیر تھے، یہ دونوں حضرت رہ گئے۔ انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے، اگر ہمارے رہنے میں اللہ کی رضا ہے تو ہم یہاں ہی اس کی رضا کو تلاش کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو ساتھ لیا، فرمایا سنو اب جانا ہے رب سے بات کرنے، ادب کا تقاضا رکھنا، ملحوظ خاطر ادب کو ہمیشہ رکھنا، با ادب ہو کے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، اور اچھا کپڑا ٹاٹ کا لباس پہن لو اور وضو کر لو، غسل کر لو، مسواک کر لو، تو اللہ تعالیٰ کی حضور میرے ساتھ ساتھ چلتے آؤ، اور کوئی خلاف شرع بات نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے طور سینا کے قریب پہنچے تو جہاں یہ حکم آیا تھا اے موسیٰ کلیم یا موسیٰ فخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ کلیم نعلین مقدس اتار دیجئے، اب وادی مقدس آ گئی۔ جب یہ سارا قافلہ 71 بندوں کا قافلہ طور سینا کے قریب پہنچا، جناب موسیٰ کلیم اللہ آگے آگے، یہ 70 افراد قوم کے سردار یہ پیچھے پیچھے، یہ دیکھنے لگے کہ آسمان سے ایک بادل آ رہا ہے۔ یہ وادی مقدس میں جو ہی داخل ہوئے اس بادل نے آ کے ان تمام افراد کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگے چلے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب نے کلام کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی حضور عرض گزاری کی اور رب نے کلام سنا۔ پھر رب نے کلام فرمایا، کلام تو موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے اور فرمایا ان سے جا رہا تھا، لیکن 70 بندے جو ساتھ تھے ان کو بھی یہ کلام سنایا جا رہا تھا۔